السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں عبیب الرحمن۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کا ہیوی میٹلز کا لیکچر نمبر 6 آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا لیکچر 6 ہوگا پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹینٹس کے متعلق، یعنی ایسے پولوٹینٹس جو پرسسٹنٹ ہو، زیادہ عرصہ رہنے والے ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ یہ ایسے آرگینک کمپاؤنڈز ہے جو فزیکل طریقوں سے، کیمیکلز کے تھرو یا فوٹولیٹک مینز سورج کی روشناؤں کے تھرو آسانی سے بریک ڈاؤن نہیں ہوتے اور بڑے عرصے تک فضا میں موجود رہتے ہیں۔ تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم کہتے ہیں پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹینٹس۔ اب ہم آتے ہیں اس کی فزیکل پراپرٹیز کی طرف۔ تو فزیکل پراپرٹیز میں جو پہلا ہے ان کی سولوبلٹی، کہ یہ پانی میں سولوبل ہیں، لیکن سولوبلٹی ویریز مختلف ہوتی ہے، اور یہ آرگینک سولوینٹس کے اندر سولوبل ہوتے ہیں۔ سیمی وولیٹائل ہے، یعنی تھوڑا بہت ویپرائز ہو سکتے ہیں۔ مالیکولر ویٹ بھی زیادہ ہے، اسٹیبلٹی بھی بہت ہوتی ہے۔ اب ان پراپرٹیز کی وجہ سے، یعنی اسٹیبلٹی کی وجہ سے، یہ بڑے لمبے ڈسٹینس تک ٹریول کر سکتے ہیں۔ ایون کہ نارتھ پولز اور ساؤتھ پولز کے اندر بھی یہ جو ہے نظر آتے ہیں اپنی اسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ اب ریسورسز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے یہ فضا میں آ رہے ہیں۔ تو اس میں نیچرل ریسورسز میں والکینک ایرپشنز ہے، آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا، اور دوسرا برننگ ویجیٹیشنز، جنگلات کا جل جانا، اور تھرڈ اور موسٹ جو اس کا زیادہ پیدا کرنے کا سورس ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز، جن کو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ فضا میں آتے ہیں، جیسے کہ ورلڈ وار 2 میں جو ہے انڈسٹریل بوم ہوا، انڈسٹریز میں بہت زیادہ جب ترقی ہوئی تو ہزاروں قسم کے مصنوعی کیمیکلز بنتے رہے اور جو ہے کمرشلی آتے رہے اور لوگ ان کو یوز کرتے رہے۔ ان میں پیسٹیسائڈز تھے، انسیکٹیسائڈز تھے، مختلف کیمیکلز تھے۔ تو یہ سارے کے سارے پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹینٹس کے اندر آتے ہیں۔ اب ایک ٹرم ڈسکس کرتے ہیں، بائیو ایکومولیشن۔ تو پاپس کے اندر یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ لپڈ سولوبلز ہوتے ہیں، لیپوفیلک ہوتے ہیں۔ تو انسان کے باڈی میں جانے کے بعد یہ اس کے ایڈیپوز ٹشیوز میں جہاں لپڈز اسٹور ہوتے ہیں وہاں جا کر یہ ان میں حل ہو کر اسٹور ہو جاتے ہیں، اور پھر باڈی کے اندر یہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس پروسیس کو بائیو ایکومولیشن کا نام دیتے ہیں۔ جیسے کہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے باڈی میں جا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ڈرٹی ڈوزنز کی طرف۔ ڈرٹی ڈوزنز 12 ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹینٹس بھی ہیں۔ یہ مختلف قسم کے ہیں، جیسے انسیکٹیسائڈز، فنجیسائڈز، اور اس کے علاوہ ویڈیسائڈز، مختلف قسم کے کمپاؤنڈز ہیں۔ ان سب کو ڈرٹی ڈوزن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہا ہو تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلڈرن ہے، ڈائی ایلڈرن ہے، مائریکس ہے، اسی طرح پی سی بیز وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہے ڈرٹی ڈوزنز میں آتے ہیں۔ یعنی کل 12 کمپاؤنڈز ہیں، یہ پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹینٹس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ڈرٹی ڈوزن کے کچھ اور ڈائیگرامز اسٹرکچرز کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اسٹرکچر بہت واضح نہیں ہے، سوری فار دیٹ، تو ان اسٹرکچرز کو آپ نیٹ سے چیک کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایکسپوجر ٹو پاپس۔ پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹینٹس کیسے باڈی میں آ سکتے ہیں؟ تو یہ کنٹامینیٹڈ فوڈ کے ذریعے آ سکتے ہیں،
کنٹامنیٹڈ واٹر پینے سے، پانی پینے سے باڈی کے اندر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جب کوئی انسان ڈائریکٹ کنٹیکٹ کرے ان کیمیکلز کے ساتھ، یعنی اس کو یوز کرے، ہینڈل کرے، اسپرے کرے، اسی طرح یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں پلیسنٹا سے بچے کے اندر، ماں کی بچہ دانی کے اندر بچے میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے تھرو بچے کی باڈی کے اندر یہ انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے میتھڈز، اور بھی کہیں جو ہے ایسے طریقے ہیں جس سے باڈی میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اب لاسٹ ٹائم ڈسکس کرتے ہیں ہیلتھ ایفیکٹس کو پاپس کے، یعنی ان کی ٹاکسیسٹی کو۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کی بیماریاں اور ایب نارملٹیز پیدا کرتی ہیں وائلڈ لائف میں، جیسے کہ برڈز ہو گئے، اسی طرح مچھلیاں ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر یہ انسانوں کے اندر ریپروڈکٹیو پرابلمس پیدا کر سکتے ہیں، ڈیولپمنٹل پرابلمس پیدا کر سکتے ہیں، یعنی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوگا، بیہیویئرل رویوں کے اندر تبدیلیاں، نیورولوجیکل دماغی مسائل، ہارمونل پرابلمس پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈی ڈی ٹی، جس کو ہم ڈائیکلورو ڈائفینل ٹرائیکلورو ایتھین کہتے ہیں، یہ جو ہے اس ورلڈ وار 2 کے اندر جس کو مچھروں کو مارنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک کارسینوجینک کمپاؤنڈ ہے اور یہ انسان کی باڈی میں جا کر کے اسٹور ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اور بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں جو پاپس کے اندر جو کارسینوجینک ہے، کینسر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو IARC انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ نے ان پاپس کو، جس کو ڈرٹی ڈوزن کے طور پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، ان کو کارسینوجینک کہا ہے، اور یہ انسان کی میل کے اندر اس کی اسپرم کی کوالٹی کو بھی کم کر دیتے ہیں، کوانٹٹی کو بھی کم کر دیتے ہیں، جس سے بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی یا کم ہو جاتی ہے۔ تو ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک کی persistent organic nutrients یعنی POPs کے بارے میں تھا۔ سو تھینک یو فار واچنگ